اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين، أما بعد۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، رواه ابو داود والترمذی۔ عزیز بچیوں، یہ جو حدیث شریف میں نے پڑھی، اس حدیث شریف کو حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے۔ حدیث مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر استاذ نے اپنے شاگرد کو علم حدیث پڑھانے سے پہلے یہ حدیث سنائی۔ مثلا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کا موقع ملا، اور عبداللہ بن عمرو بن العاص کو نے اپنے شاگرد کو سنائی، لیکن اس کا تسلسل سفیان بن عیینہ تک ہے۔ میں نے یہ حدیث شریف سب سے پہلے حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنی۔ وہ اس حدیث شریف کو نقل کرتے ہیں حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرکزہ سے۔ وہ نقل کرتے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ نقل فرماتے ہیں حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب بدھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ نقل فرماتے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب کے بعد کی سند نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک وہ شاہ صاحب کی کتاب الفضل المبین بالاحادیث النبی الکریم جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہے، اس میں موجود ہے۔ میں نے بھی آپ بچیوں کا تسلسل باقی رکھنے کے لیے اس حدیث شریف کو سب سے پہلے پڑھ لیا۔ آپ جس کتاب کا آغاز فرما رہے ہیں، شروع فرما رہی ہو، یہ کتاب بہت ہی محترم بالشان کتاب ہے۔ اس کا مؤلف اور مصنف امام المحدثین امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افقہ خلق اللہ وعالم بالرجال، الشیخ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن بردزبہ الجوفی البخاری رحمہم اللہ تعالی ہے، جن کی ولادت 294 میں 13 شوال کو جمعہ کے دن بعد الجمعہ، 12 شوال کو یوم الجمعہ جمعہ کی نماز کے بعد ہوئی، اور آپ کا انتقال 256 ہجری میں
29 رمضان کو جب عید کا چاند طلوع ہوا آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت حق تعالی جل شانہ نے بہت ہی زبردست کام لیا۔ آپ مجوسی نسل ہیں، یعنی آپ کے پردادا بردیزبا جو ہیں وہ مجوسی تھے۔ حق تعالی جب کسی سے کام لینے پر آتا ہے تو اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے دیتا ہے۔ آپ انداز لگائیں کہ مجوسی گھرانے میں ایمان کی دولت دے کر اس کی چوتھی پشت میں زمانے کے اتنے بڑے امام کو پیدا فرمایا جن کا نام محمد ہے، والد گرامی کا نام اسماعیل ہے، دادا کا نام ابراہیم ہے اور پردادا کا نام بردیزبا ہے۔ اور آپ کو یمانی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے پردادا یمان جوفی کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، اس لیے آپ کو یمانی کہتے ہیں۔ اور بخاری اس لیے کہ آپ اپنے وطن کی طرف منسوب ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب بھی محدث تھے۔ آپ کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے اپنے شاگرد کو یوں فرمایا تھا اپنے مرض الوفات میں کہ میرے اس مال میں جو میرے مکان میں ہے 1 پیسہ حرام تو درکنار شبے کا بھی نہیں۔ بہت بڑی چیز ہے بچیوں کہ شبے کا بھی پیسہ نہیں۔ جس کا گھرانہ اسی طرح پاک ہوتا ہے، رب کریم ان کے گھرانے سے کسی نہ کسی نسل میں ایسی اولاد کو پیدا کر دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو نابینا تھی، ان کی والدہ برابر دعا کرتی رہی یہاں تک کہ تعالی جل شانہ و امن والہم نے والدہ کے رونے پر 1.25 سال کے بعد آپ کو بینائی عطا فرمائی۔ اور اللہ کو منظور ہی تھا کہ بینائی ملے، اس لیے کہ جس کو زمانے کا امام بنانا تھا تو اس کے لیے بینائی ضروری تھی۔ آپ کی والدہ نے خواب دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے آ کر بشارت سنائی کہ تمہارے بیٹے کی بینائی آ گئی۔ اٹھایا امام بخاری کو تو بینائی آ چکی۔ آپ کی زندگی بڑی ابتلا و آزمائش میں گزری، بڑے حالات میں گزری۔ آپ نے یہ کتاب احادیث تو اسفار کے اندر جمع فرمایا اور احادیث کو ترتیب دی اپنی کتاب کے اندر لکھنے میں مکہ المکرمہ میں مسجد حرام میں بیٹھ کر۔ اور جب بھی آپ نے کوئی روایت اپنی کتاب میں لکھنا تھا تو آپ نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، غسل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب آپ کو شرح صدر ہوا تو آپ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو جگہ دی۔ ویسے تو آپ نے صحیح روایات ہی کا انتخاب کیا تھا، لیکن 6 لاکھ حدیثوں میں سے اپنی اس کتاب کے اندر انتخاب کرنے کے لیے جس راوی کی روایت کو لینا تھا اس کے شرائط اپنی جگہ تھی، لیکن ان شرائط کے ساتھ ساتھ استخارہ بھی آپ نے فرمایا۔ اب آپ انداز لگائیں بچیوں، 7,000 سے زائد روایتیں بخاری شریف میں ہیں، تو آپ نے اس کا مطلب یہ نکلا کہ 7,000 سے زائد غسل فرمائے، ہر حدیث پر غسل۔ نمبر 2، ہر حدیث پر 2 رکعت، تو 14,000 سے زائد رکعتیں پڑھی۔ ہمارے طلباء و طالبات کا حال آج کل یہ ہوتا ہے
کہ وہ وضو کر کے بھی کتاب کو نہیں پکڑتے. بچیوں، وضو کر کے کتاب کو پکڑا کرو. اصل تو یہی ہے کہ غسل کر کے آنا چاہیے، لیکن چلو روزانہ غسل نہیں کر سکتے تو کم سے کم وضو ضرور کر لیا کریں. حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب کی ابواب جو ہیں وہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھی ہیں. تو روایات تو آپ نے ترتیب دی مسجد حرام میں، اور ابواب روایتوں پر قائم فرمائے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں. باقی آپ کی زندگی کے ابتلاء و آزمائش و حالات بہت ہی زیادہ ہیں. جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس پر حالات ہوتے ہی ہیں. جو اپنے استاد محترم سے آپ امام بخاری کے سلسلے میں حالات سنو گے. اس کتاب کا نام الجامع الصحیح المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ اس کتاب کا نام ہے. یہ کتاب جب سے لکھی گئی، قرآن کریم کے بعد اس کو دوسرا درجہ ملا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ. بعضوں نے موطا امام مالک کو صحیح ترین کتاب قرار دی، لیکن علماء کا جواب یہ ہے کہ جب تک بخاری شریف نہیں تھی وہاں تک تو موطا امام مالک اس زمین پر سب سے صحیح کتاب تھی. لیکن جب بخاری شریف آئی تو پھر اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف. بعض علماء مغاربہ نے مسلم شریف کو بھی فرمایا کہ قرآن کے بعد مسلم شریف، لیکن جمہور نے بخاری شریف ہی کو راجح قرار دیا ہے. آپ کی اس کتاب کے بہت ساری خصوصیات ہیں، اور وہی خصوصیات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت پر دلیل ہے. خود بخاری کے ابواب سب سے بڑی دلیل کہ آپ نے جس انداز سے ابواب قائم فرمائے ایسے ابواب کسی کتاب میں نہیں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں. کچھ آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہا، لیکن نسائی کے ابواب بھی اس درجے کے نہیں. صحاح ستہ میں امام بخاری کے شاگرد امام مسلم بھی ہے، امام ترمذی بھی ہے، امام نسائی بھی ہے. یہ تینوں کے تینوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے معاصر ہے. ابو داؤد سجستانی جن کے ابو داؤد شریف ہم پڑھتے ہیں یہ آپ کے معاصر. آپ کی کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ صحاح ستہ میں سب سے زیادہ ثلاثیات بخاری کے پاس. ثلاثی اس روایت کو کہا جاتا ہے جس میں صاحب کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 3 واسطے ہو، اس کو ثلاثی کہا جاتا ہے. امام بخاری کے پاس 22 ثلاثیات ہیں. امام ترمذی کے پاس 1 ثلاثی ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی ثلاثی نہیں ہے، رباعی ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی کوئی ثلاثی نہیں ہے. علامہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 5 ثلاثیات، بیک سند، یعنی سند ایک ہی ہے اس کی، لیکن اس سند پر تھوڑا سا کلام ہے. تو صحاح ستہ میں سب سے زیادہ ثلاثیات امام بخاری کے پاس. آپ نے جتنے اساتذہ سے ثلاثیات لی اس میں 21 ثلاثیات اکابر احناف سے جو مسلکن حنفی تھے، جس میں مکی ابن ابراہیم ہے. آپ نے ان سے 11 ثلاثیات لی، اور اس کے علاوہ بہرحال
یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کی خصوصیات ہیں۔ یہ تو میں نے کتاب اور صاحب کتاب کے باب میں 2-4 باتیں عرض کر دی، باقی آپ اپنی جگہ کتاب کے شروع میں ان باتوں کو پڑھتی رہو گی۔ میں تبرکاً باب اور حدیث شریف پر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز وحی سے فرمایا، اس لیے کہ پہلے نبی کی نبوت ثابت کریں، اور جب نبوت ثابت ہوگی تو پھر ایمان کا مسئلہ ہوگا۔ اس لیے امام بخاری کی ابتدا سب سے جامع ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی نے اور امام ترمذی نے کتاب الطہارت سے شروع فرمایا، لیکن طہارت بعد الایمان ہے اور ایمان بعد ثبوت النبوت ہے، اور امام مسلم نے کتاب الایمان سے شروع فرمایا، لیکن ایمان بھی تب ہوگا جبکہ پہلے نبی کی نبوت ثابت ہو جائے۔ اس لیے امام بخاری کی ابتدا سب سے جامع ہے کہ پہلے نبی کی نبوت کو وحی کے ذریعے سے ثابت کرو، پھر اس کے بعد ایمان کے مسائل بھی ہوں گے اور طہارت و نماز کے مسائل بھی ہوں گے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے فرمایا اور حمدللہ نہیں لکھا، حالانکہ کئی حدیثیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ او والصلاۃ علی رسول اللہ فهو ابتر، وہ ادھورا رہتا ہے، ناقص رہتا ہے۔ امام بخاری نے اور روایات پر عمل کرتے ہوئے خطبہ کیوں نہیں لکھا، اللہ کی حمد تعریف کیوں نہیں کی؟ بعضوں نے یہ جواب دیا کہ ہو سکتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ روایات نہیں پہنچی، لیکن یہ غلط ہے۔ الادب المفرد میں روایت موجود ہے۔ بعضوں نے یہ کہا کہ چونکہ ان روایتوں پر کلام ہے، لیکن کلام ہونے سے عمل سے معنی کہاں ہوئی؟ کتاب میں نہ لائیں لیکن عمل تو کر لیں۔ امام نووی نے جواب دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی حمد آ گئی، لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ والصلاۃ علی رسول اللہ کہاں آیا؟ بعضوں نے یہ کہا کہ جتنی بھی روایات ہیں اس میں حمدللہ سے ابتدا کرنے کو ضرور کہا گیا، لیکن تحریر ہونا چاہیے یہ کہاں ہے؟ زبان سے بول دیا ہوگا جب کتاب شروع کی ہوگی۔ پانچواں جواب یہ دیا گیا کہ آپ نے خطوط نبویہ کی اتباع فرمائی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے تمام خطوط بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حمدللہ ذکر نہیں فرمایا۔ تو امام بخاری گویا یہ بتا رہے کہ میری یہ کتاب بھی امت کے نام پر ایک خط ہے، اس لیے بغیر حمدللہ سے شروع فرمایا، تو خطوط نبویہ کی اتباع فرمائی۔ بعضوں نے فرمایا کہ وحی اول کی ابتدا فرمائی، اس لیے کہ وحی اول میں اقرا بسم ربک الذی ہی سے شروع ہو جاتا ہے، کوئی حمدللہ وغیرہ نہیں۔ اصل میں اس زمانے میں تحریر کتاب کا یہی طریقہ تھا کہ لوگ بسم اللہ کے بعد کتاب شروع فرما دیتے۔ اسی لیے ابو داؤد شریف کو دیکھیں اور دیگر کتابوں کو، امام ابو داؤد آپ کے معاصر ہیں، اور دیگر اکابر جنہوں نے جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا، یہ بغیر خطبے کی ساری کتابیں، تو زمانے کا طرز ہی یہ تھا۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ،
کہ میں مدینہ شریف میں تھا اور میرے شاگرد مولوی یوسف یعنی مولانا یوسف صاحب حضرت جی اور مولانا انعام الحسن صاحب، انہوں نے مجھے خواب میں یہ کہا کہ ہمیں بخاری شریف پڑھائیے۔ میں ان کو بخاری پڑھانے لگا۔ پہلے تو میں نے منع کیا کہ میرے پاس مراجعات کے لیے کتابیں نہیں۔ اصرار پر میں نے خواب میں بخاری شروع کی اور یہی تقریر شروع کی اشکال پر کہ حمدللہ کیوں نہیں لکھ۔ فرماتے خواب میں نے دیکھا کہ میرے پڑوس میں امام بخاری بیٹھے ہوئے ہیں اور امام بخاری نے جواب دیا کہ میں نے حمدللہ کو اس لیے چھوڑا کہ میں نے رسالہ کر کے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی، مستقل کوئی کتاب نہیں لکھی۔ لیکن اس جواب پر اشکال یہ ہے کہ آپ نے مکمل کتاب لکھی، ترتیب روایات مکہ شریف میں اور ابواب مدینہ شریف، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے رسالہ کر کے لکھا؟ بہرحال مختلف جواب ہے، اس میں راجح یہی ہے کہ اس وقت کا طرز ایسا ہی تھا، یا خطوط نبویہ کی اتباع فرمائی یا قرآن کریم کی اتباع فرمائی، واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ باقی میں نے روایت تبرکاً پڑھ لی ہے، اس پر تو کئی دنوں تک کلام چلتا ہے، بھلا میں آدھے گھنٹے میں کیسے اس پر کوئی بات کر سکوں؟ یہ میں نے اہم ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ بچیوں اپنی نیت صحیح کرو، اخلاص سے پڑھو۔ علم اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ شوہر کو مسئلے بتائیں، علم اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ خسر کو مسئلے بتائیں، ساس کو مسئلے بتائیں، علم اس لیے نہیں ہے، علم عمل کے لیے۔ اپنی زندگی کو عمل پہ لاؤ، خود بھی بنو، دوسروں کو بھی بناؤ۔ شوہروں کو مسئلہ بتانے کے لیے علم نہیں پڑھا جاتا، ساس اور خسر کو مسائل بتانے کے لیے یہ علم نہیں پڑھا جاتا۔ اور اگر اسی طرح کی نیتوں سے پڑھا، اسی لیے بہتوں کی نیت یہ ہوتی ہے میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ پڑھاؤں گا، یہ نیت صحیح نہیں۔ پڑھاؤں گا کا مطلب یہ نکلا کہ میں بنوں یا نہ بنوں لیکن دوسروں کو پڑھاؤں گا۔ اصل نیت یہ ہونی چاہیے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ محبوب کا کلام ہے اور مجھے محبوب کے کلام سے محبت ہے، میں اس پر عمل کروں گا۔ تو عمل کی نیت سے بچیوں پڑھو، اور ماشاءاللہ مفتی صاحب کے پاس تمہارا پڑھنا مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم وافی دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مفتی صاحب کے ذریعے سے اور جو اساتذہ آپ کے ہو ان لوگوں کے ذریعے سے آپ کو علوم نافعہ سے مالا مال فرمائے، علوم ذرہ سے حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ان بچیوں کو پڑھنا قبول فرما، ان کو علوم نافعہ سے مالا مال فرما، علوم ذرہ سے حفاظت فرما، حدیثی انوار عطا فرما، قرآنی برکات عطا فرما، سب کے قلوب کو مجلہ و منور فرما۔ اے اللہ دل و دماغ کو کھول دے، علوم نافعہ سے مالا مال فرما۔ اے اللہ علوم ذرہ سے سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے لیے، والدین اور اساتذہ کے لیے، ان بچیوں کو باعث خیر و برکت بنا، ایصال ثواب کا ذریعہ بنا۔ اے الہ العالمین اس وقت جو بلا اور وبائیں چل رہی ہے اللہ اس کو دور فرما، امت مسلمہ کی خصوصاً حفاظت فرما، پورے عالم کی حفاظت فرما، پورے عالم سے ان بلاؤں کو دور فرما۔ اللہ ہمارے ملک کی مہنگائی کو ختم فرما۔ اے الہ العالمین امن، سکون اور شانتی عطا فرما، آپس میں محبت اور جوڑ ادا فرما، طور سے پوری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اللہ یہ بچیاں جس مدرسے میں پڑھ رہی ہے دین دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرما، ان کو ان کے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے والدین کو اجر عظیم عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا